अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे अहम और हॉट खबर है इमरान खान की आरडीओ के बाद। वैसे तो अभी आरडीओ पहले नंबर पर है, लेकिन क्योंकि जाहिर है पंजाब असम्बली है, एक दफ़ा फिर पंजाब में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद, जो उसके परवेज लाई साहब और इमरान खान के दरमियान में है, और दूसरी तरफ अपोजिशन पीडीएम आमने सामने खड़े हैं आज 4 बजे, जो कि अ, अब से 2.5 घंटे के बाद वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो टाइम दिया गया है चौधरी परवेज लाई साहब को इत्मीनान का वोट लेने का। तो अब से 2.5 घंटे के बाद देखना यह है कि होता क्या है। परवेज लाई को पता है कि अगर असेंबली तहलील हो गई तो इमरान खान जो है ना वो मुझे बनी गाला के दरवाजे भी क्रॉस नहीं करने देगा। कल हमारे प्रोग्राम में उस्मा बुखारी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान अंदर ही अंदर परवेज लाई को बर्दाश्त कर रहा है ना, ये भर रहा है इमरान खान के अंदर। और इमरान खान ऐसा एहसान फरामोश है, जिसने उस पर एहसान किए हो वो उनको नहीं छोड़ता। तो परवेज लाई का तो इमरान खान पर एहसान ही कोई नहीं है। इमरान खान के मुंह से वो फिक्रा जो है वो चौधरी परवेज लाई की पहचान है। चौधरी की मतलब कि 70 साल की जो उम्र है और उसमें जो उनकी 50 साल की सियासत है, उसमें उनके नाम के साथ ये जो लफ्ज पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है ना, ये खिताब इमरान खान साहब ने दिया हुआ। अब अंदाजा करें इमरान खान साहब कितनी नफरत करते हैं चौधरी साहब से, और चौधरी साहब भी कोई मौका नहीं जाने देते, चाहे वो पैम्पर चेंज करने वाला इंटरव्यू और चाहे वो बाजवा साहब की हमायत में दिया गया इंटरव्यू। चौधरी साहब भी इमरान खान को किसी भी तरह से कहीं भी मौका मिला तो रगड़ा। गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये फितरी इत्तेहाद नहीं है। चौधरी बरादरान में चौधरी बरादरान से मुराद ये है कि चौधरी परवेज लही साहब, चौधरी मोनस लही, हुसैन लही साहब और इमरान खान के दरमियान जो बंदा कल तक परवेज लही के बेटे मोनस लही को साथ बिठाने तक का रवादार नहीं है, वो आज उसको बर्दाश्त कर रहा है। चले कोई नहीं। परवेज लही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अगले इलेक्शन है उसमें कौमी असम्बली की 15 और पंजाब असम्बली की 30 सीटें मांग ली हैं जी। जो आपको पता है, जो चौधरी परवेज साहब ने कहा था कि जी एक असद उमर साहब और ऐसे 2-4 लोगों की मौजूदगी में एक कमेटी बना दें, जो हमारे साथ बैठ के तय करे कि आपने हमें देना क्या है। तो अब वो चौधरी साहब जो है ना वो देने वाले मामले पे आए हैं, और उन्होंने जो अपनी डिमांड है वो सामने रखी है, और इन डिमांड में 15 कौमी असम्बली की और 30 सूबाई असम्बली की। अब इमरान खान अगर ये 15 इनको दे देगा, बाकी कुछ, तो इमरान खान तो 2 तिहाई अक्सरियत के ख्वाब देख रहा है कि मैं 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करूंगा, और अगर चौधरीयों को 15 दे दी और इसी तरह बाकी तहादी भी, तो इमरान खान तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं ले पाएगा ना। तो इस वक्त जाहिर है इमरान खान जो है उसको असम्बलियां तोड़नी है, तो वो असम्बलियां तोड़ने के चक्कर में चौधरी परवेज लाई साहब की हर बात पर यस यस, हाँ हाँ कहे जा रहा है। लेकिन लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे ही चौधरी परवेज लाई साहब का रोल खत्म होगा, किसी भी सूरत में रोल खत्म हो सकता है, चाहे वो असेंबली तोड़ दें या उनके खिलाफ तहरीके अदम इत्मीनान कामयाब हो जाए, इमरान खान साहब ने चौधरी साहब को ना फोन तो चुकना बहुत दूर की गल है, नंबर ते भी 6 ब्लॉक लाने ने। नॉर्मल एक दफा ब्लॉक होता है, उन्होंने 6 दफा ब्लॉक करना है इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई का नंबर। अच्छा, इसको इन इन मुतालबात को ना ही तो इमरान खान की पार्टी में जो लोग हैं वो सराह रहे हैं, और ना ही वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। और वर्कर भी जो उनका है ना वो चौधरी साहब पे बड़ा तपा हुआ है। खास तौर पर जिस दिन से ये चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है, उस दिन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो भी काफी हद तक जो है ना वो इमरान खान साहब पर गर्म है। तो इसलिए ये कह देना कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में ये इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, ये फिलहाल मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता। परवेज लाई साहब से अभी फिलहाल इमरान खान साहब हर वादा करेंगे, लेकिन एंड पे जाकर कोई भी वादा पूरा नहीं करेंगे। मेरे इमरान खान साहब की आरडीओ पे आना है, लेकिन वो मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आऊंगा। पंजाब असम्बली का जो फिलहाल अजलास जो है वो तलब नहीं किया गया, जिसके पेश नज़र मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद पंजाब में एक नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है, कोई शक नहीं है। क्योंकि पीटीआई गवर्नर के अहकामात नहीं मानना चाहती, और अगर शाम 4 बजे तक इत्मीनान का वोट नहीं लिया जाता तो जाहिर है गवर्नर साहब जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जिसमें चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो अपनी आईनी हैसियत खो देंगे, वो एनी मोर वजीर आला नहीं रहेंगे। और इस बारे में कल राणा सनाउल्लाह साहब ने जो फरमाया वो आप लोगों ने सुन लिया कि अस्सी नहीं छड्डन लगेगे, अस्सी जड़ा ना अस्सी लॉक कर देंगे, ਅਸੀਂ हर शायद जी ना 0-0 कर देंगे। हर शायद 0-0 तो मुराद ये वे कि वो कह रहे हैं जी कि हम लोग जो है वो
دفتر بھی بند کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے گورنر کے حکم کے بجائے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا پلان بنا کر بیٹھی ہوئی۔ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم لوگ گورنر کے حکم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم لوگ ووٹنگ کروائیں گے، اور کیونکہ یہ تو کروانا پڑے گا، ظاہر ہے گورنر صاحب کہہ چکے ہیں اور یہی لا ہے، یہی آئین ہے، تو اس میں جیسے ہی یہ ووٹنگ ہو جائے گی اور اس میں چوری پرویز علیہ صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، تو اگلے ہی لمحے چوری پرویز علیہ صاحب اسمبلی توڑ دیں گے۔ مجھے آج تک عمران خان کی یہ سمجھ نہیں آئی سائنس کی۔ میرا خیال ہے عمران خان جان بوجھ کے یہ چیزیں کرتا ہے، ان چیزوں کو لمبا کرتا ہے، ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ ٹائم دیتا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس اسمبلی توڑنے کا وقت ہوتا ہے وہ اسمبلی توڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ میری بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، جب عمران خان خود وزیر اعظم تھا یہی کہتے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں اور الیکشن کروا لیں، عمران خان نے نہیں توڑی، اور بعد میں پھر اس سے لے کے آج تک جو پچھلا سارا پیریڈ ہے اس میں صرف اسمبلی توڑ کر الیکشن کروانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں تھی، پین اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے سائن کرنا تھا، اسمبلی ٹوٹ جانی تھی۔ یہی چیز جس دن عمران خان صاحب نے لاسٹ دن اعلان کیا تب بھی یہ کر سکتے تھے۔ کے پی کے بھی اسمبلیاں بھی اور پنجاب کی اسمبلیاں بھی اگلے جمعے کو، یعنی کہ آنے والے جمعے کو، پرسوں، آج بدھ ہے، اسمبلیاں توڑنی ہے، تو اسی دن کیوں نہیں توڑ دی؟ کیونکہ آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اس سے جو ہے نا وہ دیکھا جائے۔ لیکن قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پرویز علیہ نے گورنر کا حکم نہ مانا، اعتماد کا ووٹ نہ لیا، تو چوری صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ جسٹس شائق عثمانی نے بھی یہی کہا ہے کہ گورنر کی ہدایت آئین کے مطابق ہے، پرویز علیہ کو اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لینا تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ بہرحال مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت تک بھی جا سکتا ہے، اور اگر یہ معاملہ عدالت میں گیا تو پھر مزید جو ہے وہ اس وقت نا ان چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسمبلیاں چلنی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں نا، لوگوں کے چولہے بند ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے ملک میں جب تک، یہ عمران خان صاحب بھی تو اس بات کو مانے ہیں نا پچھلے انٹرویو میں، کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معیشت جو ہے وہ پاکستان کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، دنیا کی کسی بھی ملک کی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، پر دیکھیں آج سے ابھی سے کچھ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ جناب ولی، چڑیا اڑتی 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 چڑیا کو اڑتے ہوئے تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے تھے، لیکن چڑیا کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو چڑیا کبھی اس در پہ تو کبھی اس در پہ، ہاں جی وہ ہے نا ایک، کبھی تیرے در پہ تو کبھی کسی در پہ، تو چڑیا جو ہے اس کو بیٹھنے کے لیے گھونسلہ نہیں مل رہا تھا، اور چڑیا کو چاہیے تھا پرانے والا گھونسلہ، جس میں چڑیا نے بیٹھ کے انتہائی شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ اس بات سے تو میں 100% ایگری ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ چڑیا کو یہ عہدہ دینے میں اتنی دیر کیوں لگائی گئی ہے۔ اگر چڑیا کو اسی وقت یہ عہدہ دے دیا گیا تھا جب حکومت بنی تھی، تو اب تک کرکٹ کے حالات بھی بہتر ہوتے، اور چڑیا نے جو حکومت اور وزیر اعظم اور دوسرے حکومتی لوگوں کو جو ٹف ٹائم دیا ہے شاید وہ بھی نہ دیتے۔ وہ کشتی والی تصویر جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے دل پر کہاں تیر چلا گئی تھی کہ نجم سیٹھی صاحب کو یہ عہدہ ملتے ملتے اتنی دیر ہوگی، لیکن نجم سیٹھی صاحب اس عہدے کو ڈیزرو کرتے تھے، اور یوتھیے رمیز راجہ کو نکالنا میرے خیال میں بہت اچھا ہے، کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے جب پہلی دفعہ عہدہ لیا تھا تو ہم نے بھی تنقید کی تھی، یار یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کو راضی کیا جا رہا ہے، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو نجم سیٹھی صاحب ہیں اس عہدے کے ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت پاکستان میں کرکٹ لے کے آئے تھے جس وقت پاکستان کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کرکٹ والے موڈ میں، تو وہ اس وقت انڈیا سے لے کے ہر جگہ سے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں انہوں نے کرکٹ پاکستان میں بحال کرائی تھی، لیکن اب یہ کرکٹ دوبارہ آ گئی جی۔ عمران خان کی آڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں، ابھی تک عمران خان صاحب خاموش ہیں اس پر۔ ڈیفینیٹ عمران خان اس پر کیا بول سکتا ہے؟ ہاں اس نے اپنے ڈولنے ڈپاڑے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے، عمران ریاض خان ٹائپ جو ہمیں مختلف ویب سائٹ سے آوازیں چینج کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اس سے کوئی بات بنے گی نہیں۔ دیکھیں جس لیڈیز یا جس عورت کے ساتھ عمران خان صاحب کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، وہ مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، ان کے ساتھ 10-12 سال پہلے بھی ان کے اس اسکینڈل کے بارے میں اس وقت کی خبریں تھی، لیکن ظاہر ہے اس وقت جتنا اس کو اچھالنا تھا اچھال لیا تھا، لیکن وہ لیک نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ عورت بھی سیاست چھوڑ گئی، وہ عورت بھی پردہ کر گئی، وہ عورت بھی گھر بسا کے بیٹھ گئی، لیکن اب یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، لیکن عمران خان کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، آپ نے اپنے ووٹروں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے فالووروں سے اس قسم کے وعدے نہیں کیے ہوئے، آپ نے ان کو ریاست مدینہ، اسلام اور اپنے آپ کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے، ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی ہوئی ہے،
لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ بڑے ملنگ ہیں، آپ کو دنیاوی چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ بس خدا کی راہ میں نکل پڑے ہیں، اور یہ چیزیں آپ نے دکھائی ہیں۔ آپ کی جو بیوی ہیں وہ اپنے انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ خان صاحب اتنے سافٹ دل ہیں، کتے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتے، پودے سوکھ رہے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو پانی دیا جائے، یہ سوکھ کیوں رہے، مطلب بہت ساری ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کا کردار ہے اس کو دیکھ کر مطلب میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو وے میں بتائیں، قوم کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس انسان سے دور رکھیں، جس انسان کا کردار یہ ہے، جو انسان کس حد تک، میں دیکھیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پوری آڈیو جو ہے نا اس کا ایک ایک جملہ آپ لوگوں کے ساتھ، وہ نارمل انسان نہیں ہے، اس میں جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں جو کہنا چاہتا ہے، اس میں وہ دیکھیں، وہ فینٹیسی اور حقیقت کا تعلق نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ مطلب اس کی مطلب بہن کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، بوائے فرینڈ کو بھی نہیں، مطلب پتہ نہیں کیا کیا، یہ ایک نارمل انسان نہیں، ایک بیمار انسان ہے۔ ایک بیمار انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ آپ کے مطلب اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسے انسان سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ اپنے فالوورز کا خیال کرے گا، یا وہ اپنے، اب دیکھیں اس دور میں جو اکبر ایس بابر صاحب نے ڈاکومنٹ دیے تھے، اس میں ان عورت کا ذکر ہے کہ ان کو ایکسٹرا فنڈ دیے گئے تھے، کسی نے خیال نہیں کیا، سب نے تردید کی، لیکن اب ان فنڈوں کو اگر ملائیں اور آج کی آڈیو سے ملائیں، اور 10 سال پہلے جو اکثر آفتاب اقبال صاحب اپنے پروگرام میں ایک بھانڈ جو ہے وہ لے کے بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت عمران خان بنا کر آئلہ ملک اور آئی ڈونٹ نو کوئی پتہ نہیں کیا ملک اور یہ ملک وہ ملک، ساتھ میں جو ڈیمی بنا کر آج سے 10 12 سال پہلے ان کا سکینڈل جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، میرے خیال میں تھوڑا سا جو فالوورز ہیں ان کو خیال ضرور کرنا چاہیے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا وہ سوچیں گے بھی نہیں، خیر نہیں ہو، پنجابی دی ایک مثال ہے، جن نے کھادیاں گاجراں ٹیڈو دے پیڑ، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔